السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور پہلی تراویح پوری ہو چکی ہے۔ آج رات میں جو تراویح ہوگی وہ دوسری ہوگی۔ تو پہلی تراویح رمضان المبارک کی ہو چکی ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی۔ سب سے پہلے میں حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں مختصر تفسیر کروں گا۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہوا۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور لفظ الحمد سے شروع کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید مقدس کتاب سورۃ الفاتحہ سے ہی شروع ہوتی ہے اور اسی سے کھولی جاتی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے۔ قرآن میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان مضامین کو مختصر انداز میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اس سورۃ پاک میں اپنے معبود ہونے کو بیان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے معاد کو بھی بیان کر دیا، یعنی قیامت کے دین کو بھی بیان کر دیا، نبوات کو بھی بیان کر دیا اپنے پیغمبروں کے متعلق، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قضاء اور قدر کے متعلق بھی اس سورۃ پاک میں بیان کر دیا۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ سوال بھی ہے، اس لیے کہ اس سورۃ پاک میں اللہ رب العزت نے بندے کے سوال کو بیان فرمایا کہ بندہ اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الکافیہ، اور اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الوافیہ، اور اسی طریقے سے اس سورت کا نام سورۃ الشکر بھی ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکر کو یعنی حمد کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کے اور بھی نام ہیں۔ بہرحال اس کے تقریباً 11-12 نام امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے، کیونکہ اس میں بندے کی دعا موجود ہے، بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی نام اس کے موجود ہے، تقریباً 12 نام ہیں۔ بہرحال جس سورت کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں، اس کی شرافت کے اوپر، اس کے عظمت پر وہ دلالت کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے۔
اور یہ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کو بیان فرمایا اور اپنے معبود ہونے کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی تمام لوگوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے، رب العالمین ہے، یعنی تمام جہاں کے پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عالم یعنی جہاں تقریباً 40,000 ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک یا مغرب سے لے کر مشرق تک ایک جہاں ہے، ایک دنیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی جہاں ہے، سب کو ملا کر کے 40,000 ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عالم 80,000 ہے۔ اور آگے بیان فرمایا الرحمن الرحیم، عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، بہت عام ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایمان والے کو بھی وہ نعمتیں ملتی ہیں، اور جو اللہ کا منکر ہے اس کو بھی وہ رزق پہنچتا ہے، جو مومن کو رزق ملتا ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی مومن پر ہوگی تو وہ مکمل طور پر ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، کوئی شبہ نہیں ہوگا، یعنی وہاں پر صرف نعمت ہی نعمت جو ہے ایمان والوں کو ملے گی۔ وہاں پر ایمان والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو داخل ہونے کے بعد میں کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہوگی، اور کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، کوئی مصیبت اس کو نہیں ہوگی، کوئی حادثہ اس کے ساتھ میں پیش نہیں آئے گا، کوئی آفت اس کے اوپر نازل نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی بہت زیادہ مہربان اور سب پر مہربان ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو بنایا۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کرے، یعنی مثال کے طور پر کسی بلڈنگ کی تعریف کرے، جیسے تاج محل کی آپ تعریف کرے، اور اس کے بنانے والے کی جو ہے اس کے ذریعے سے تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی کی تعریف کی جائے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ جس نے کسی عمارت کو بنایا تو بنانے والے کو اللہ نے بنایا ہے، بنانے والے کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دنیا کی کسی بھی چیز کی تعریف کریں، وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کا جہاں ہو یا جانوروں کا جہاں ہو، جمادات کا جہاں ہو، پتھروں کا جہاں ہو، یا نباتات کا اگنے والی چیزوں کا جہاں ہو، آسمانوں کی دنیا ہو یا ستاروں کا جہاں ہو یا سیاروں کی دنیا ہو اور فرشتوں کا جہاں ہو، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ یعنی جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں ان کی بھی پرورش کرنے والا اللہ ہے، جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کی بھی پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ آسمانوں کو اوپر تھامے رکھنے والا بھی اللہ ہے، زمین کو نیچے جو ہے بچھانے والا بھی اللہ ہے، زمین کو بالکل صحیح سلامت رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ چاہتا تو آسمانوں کو ہمارے اوپر گرا دیتا، اللہ چاہتا تو زمین کو جو ہے نا پھاڑ کر کے ہم سب کو ایک ساتھ میں زمین کے اندر غرق کر دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں کی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، یعنی اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے، اور اللہ کے شان ربوبیت کی وجہ سے ہی ہے، اللہ کے پالنے کی وجہ سے ہی ہے۔ جب تک اللہ رب العزت کسی کی پرورش نہ کرے، کوئی جو ہے اس دنیا میں ٹک نہیں سکتا ہے، کوئی یہاں پر پل نہیں سکتا ہے۔ اب آگے بیان فرمایا مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو
روز جزا سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اور آپ لوگ اس دنیا میں کوئی کسی کھیتی کا مالک ہے، کوئی کسی بلڈنگ کا مالک ہے، کوئی کسی دکان کا مالک ہے، کوئی کسی مکان کا مالک ہے، کوئی کسی عمارت کا مالک ہے، تو ہم سب عارضی طور پر مالک ہے۔ ہم پر موت مسلط ہوگی تو ہم جو ہے اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ ملکیت جو ہمارے پاس میں ہے یہ ناقص ملکیت ہے، ختم ہونے والی ملکیت ہے، یہ مکمل ملکیت نہیں ہے، یہ عارضی ملکیت ہے۔ موت ہمارے اوپر طاری ہو گئی تو ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائے گی، مکان بھی چھوٹ جائے گا، دکان بھی چھوٹ جائے گی، کھیتی باڑی بھی چھوٹ جائے گی، تاج محل، تاج ہوٹل، سب ساری کی ساری چیز جو ہے ہم سے چھوٹ جائے گی، اور یہ ساری کی ساری کس کے قبضے میں چلی جائے گی؟ جو اصل مالک ہے، اصل حقیقی یعنی مالک ہے اللہ رب العزت، اسی کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب یہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کام بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ کوئی جو ہے اس کو حقیقی مالک نہیں سمجھتا۔ اگر آپ اور ہم کسی سے قرض مانگتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں تو جس سے مانگا جا رہا ہے ہم اس کو حقیقی مالک نہیں سمجھتے، ہم اس کو عارضی مدد کرنے والا سمجھتے ہیں، ظاہری مدد کرنے والا سمجھتے ہیں، ورنہ تو حقیقت میں مدد کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ جب آپ نے فلاں شخص سے مانگا اور اس نے آپ کو دیا، اس کے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی، تبھی تو اس نے جو ہے آپ کو دیا ہے۔ اگر اللہ اس کے دل و دماغ میں بات نہیں ڈالتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا روپیہ پیسہ آپ کو کیوں دیتا۔ اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالا تو اس نے دیا۔ پھر آگے جو اللہ نے بیان فرمایا 5ویں آیت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ اب ایک بات یاد رکھو کہ ہدایت کسے کہا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ ہدایت کے معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ میں رہنمائی کرنا، اس کا نام ہے ہدایت۔ یعنی کسی کو اگر کسی منزل کے پاس میں پہنچانا ہے تو اس کو جو ہے مہربانی کے ساتھ میں پہنچانا، اس کا نام ہے ہدایت۔ اور ہدایت کرنے والی ذات حقیقت میں اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے۔ اور ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہدایت کا درجہ تمام مخلوقات کے ساتھ میں عام ہے، تمام مخلوقات کے ساتھ میں عام ہے، یعنی وہ آسمانوں کے ساتھ میں، پتھروں کے ساتھ میں، نباتاتیات کے ساتھ میں، سونے چاندی کے ساتھ میں، پتھروں کے ساتھ میں، مٹی کے ساتھ میں، اور تمام پرندوں کے ساتھ میں جو غیر ذوی العقول ہم کو نظر آتے ہیں ان کے ساتھ میں، جو سب کے ساتھ میں، ذوی العقول کے ساتھ میں، عقل والوں کے ساتھ میں، غیر عقل والوں کے ساتھ میں، سب کے ساتھ میں وہ ہدایت کا درجہ عام ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہے دنیا میں، سب کی سب جو ہے اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ گرچہ ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ تسبیح اور تقدیس بیان کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اسی لیے تو اللہ کی پاکیزگی کو جو ہے بیان کرتے ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو الہام نہیں ہوتا، ان کو معلوم نہیں ہوتا تو اللہ کی تعریف کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک ہدایت تو یہ ہو گئی۔ دوسری ہدایت کا درجہ جو ہے یہ عقل مند لوگوں کے ساتھ میں ہے، یعنی جنوں کے ساتھ میں اور انسانوں کے ساتھ میں ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے مؤمنین کے ساتھ میں اور متقین کے ساتھ میں، جو خاص ایمان والے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان فرمایا، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے، یعنی مومنین کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ جو ہے ھدی للمتقین میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر آگے 7ویں
یعنی 6 اور 7ویں آیت میں بیان فرمایا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے کتاب اللہ کی ہمیں ضرورت ہے، اسی طریقے سے کتاب اللہ کو اور اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب تک ان کے راستے پر نہیں چلیں گے اس وقت تک کہ ہم کو کتاب اللہ کا صحیح علم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی بات کی تردید ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف ہمیں کتاب اللہ کافی ہے یا صرف حدیث نبوی کافی ہے۔ نہیں، بلکہ حدیث نبوی کو سیکھنے کے لیے اور قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے نبیوں کی باتوں کی ضرورت پڑے گی، اور جو ہے صالحین کا طریقہ اس کی بھی ضرورت پڑے گی، اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے شہداء کے طریقے کی بھی ضرورت ہمیں جو ہے پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر آگے بیان فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ پر جو ہے تردید کی ہے، اور یہود و نصارہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اے اللہ ہم لوگوں کو نصرانیوں کے طریقے پر نہ چلا اور نہ ہم کو یہودیوں کے طریقے پر چلا، اس لیے کہ یہودیوں کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، آپ کی لعنت نازل ہوئی ہے، اور یہودی گمراہ ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے نصرانی بھی گمراہ ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکام کے اوپر عمل نہیں کیا اور اپنے نبیوں کو پریشان کیا اور نبیوں کو قتل بھی کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر تھی جو اب حضرات کے سامنے بیان کرتی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔